انسان کا دل انسان کی پوری اس جسمانی دنیا کا محور و مرکز ہے، اور اسی لیے رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں انسان کے دل کا اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کہیں کہا کہ ان کے دلوں پر غشاوۃ، ان کے دلوں پر پردے ہیں، اور کہیں کہا کہ یہ قلب ہے جس قلب پر ہم نے اپنا کلام اتارا ہے، اور یہی قلب جو ہے انسان کی ساری جو شخصیت ہے، انسان کا جتنا کردار ہے، یا مزید اگر اس کو آپ آسان سمجھیں تو ایمان کا جو تعلق ہے وہ انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ اور اگر اس سے بھی مزید بہتر بات کو سمجھا جائے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اور رب کا اپنے بندے سے جو تعلق ہے وہ قلب کے ذریعے سے ہے، اور اس پر کتنے ہی ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے، اولیاء کاملین نے اس قلب کی بات کی ہے، دل کی بات کی ہے، اور کہا ہے کہ کسی کا دل نہیں ٹوٹنے دینا ہے، دل نہ ڈھائیں کسی کا۔ تو یہ قلب ہے، یہ دل ہے جو محور و مرکز ہے، اور اس کا اتنا اہتمام ہے کہ بزرگان دین نے، اسلاف نے اس کی اصلاح کا، کہ قلب کی اصلاح ہو جائے۔ بنیادی طور پہ قلب جو ہے یہ اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتا ہے، ایک اپنا جہان رکھتا ہے، اور یہ قلب ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ رب جو دو جہانوں میں ساری کائنات میں نہیں سماتا، لیکن وہ بندہ مومن کے قلب میں بستا ہے، دل میں بستا ہے۔ لہذا یہ جو قلب ہے اس کی اصلاح، اس کی درستگی اور اس کا صحیح سمت میں رہنا، یہ قلب جو ہے یہ دراصل کسی سٹرکچر کا نام نہیں ہے، کسی وزن کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر ایک جہان ہے، انسان کی نیت کا تعلق، انسان کے ارادے کا تعلق، انسان کے اخلاص کا تعلق اور انسان کے ایمان کا تعلق، یہ سارا انسان کے قلب سے وابستہ ہے۔ اگر قلب کی اصلاح ہو جائے اور اگر انسان کے باطن کی اصلاح ہو جائے، ایک ہے انسان کی یہ ظاہری دنیا ہے جس میں ہم لباس پہنتے ہیں، جس میں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایک قلب کی دنیا ہے۔ تمام بزرگان دین کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو ان میں یہی سبق ملتا ہے کہ یہ صفائی قلب ہے، یہ باطن کی صفائی ہے، یہ قلب کی طہارت ہے، یہ دل کی پاکیزگی ہے، اور اس کو اللہ کے کلام نے جا بجا مختلف سپاروں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف انداز سے اس کی اہمیت کو واضح کیا کہ دل جو ہے اس کا حاضر رہنا، اس کا انسان کے دل کا اور انسان کے قلب کا اور انسان کے باطن کا درست رہنا یہ بڑا ضروری ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ حالت نماز میں انسان کا ظاہر جو ہے رخ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے،
اسی طرح انسان کا جو باطن ہے، تو جس طرح بزرگان دین نے کہا نا کہ ہاتھ کار ون دل یار ون، کہ انسان جس دنیا میں رہتا ہے، امام زین العابدین فرماتے ہیں میں مرد اسے مانتا ہوں. کسی نے کہا نا کہ جی مرد ہے، عورت ہے اور یہ مؤنث ہے. آپ نے فرمایا ہمارے نزدیک مرد وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کے اپنے مولا کو رہے، اس دنیا میں رہ کے فقط اپنے پروردگار کا بنا رہے، یعنی اس کے دل میں، اس کے قلب میں اس دنیا کی کوئی جگہ نہ بنے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا نا کہ آپ کے استبل کے گھوڑوں کے جو کھونٹے ہیں جن سے گھوڑے باندھتے ہیں یہ سونے کے ہیں. انہوں نے کہا تم بات سمجھے نہیں ہو، ہم نے اس دنیا کی قیمتی دھات کو دل میں جگہ نہیں دی ہے، اس کی جگہ ہمارے جانور کے بھی پاؤں میں ہے. ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کی قیمتی ترین دھات سونا ہے جس کے لیے دنیا مر رہی ہے، جس کے لیے انسان اپنا سب کچھ لگا رہا ہے. اور حضرت خواجہ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر اس بات پر ہے کہ ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں دنیا کی اس قیمتی ترین شے کی کوئی جگہ نہیں بنی ہے. اس کی جگہ ہمارے نزدیک ہماری سواری جو ہے اس کے پاؤں کے نزدیک اس دنیا کی قیمتی ترین چیز کی جگہ ہے. عزیز مکرم، اللہ کے کلام نے اس قلب کی بات بار بار دہرائی ہے. گزشتہ آیات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ سابقہ امتوں میں ایسے صاحب علم، ایسے صاحب کتاب لوگ جن کو اللہ کی کتاب کا علم حاصل ہو گیا لیکن وہ اپنے قلب کی اصلاح نہ کر سکے. سورہ اعراف کی اس آج کی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، کیا ہی بری عادت ہے ان کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کر کسی نے کوئی نقصان نہیں کیا. ساری دنیا بھی اگر اس کا انکار کر دے، ساری کائنات مل کر اس کے سجدے سے انکار کر دے اور ساری دنیا کے انسان اس کی توحید کا انکار کر دے، تو رب فرماتا ہے کہ میں تو غنی عن العالمین ہوں، میرے سارے جہان کو پالنے میں کوئی فرق نہیں آنے والا، میں تو اسی طرح پال رہا ہوں. یہ دیکھیں نا سورہ فاتحہ میں یہ جو ہم آغاز کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اسی لیے ہمارے اولیاء کاملین نے کہا نا کہ ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا، ساری عمر پڑھ پڑھ کے کبھی اس کے ایک لفظ پہ غور نہیں کیا. اور وہ غور ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ نا کہ اس کی طرف دل مائل ہو. ہماری تو صرف زبانوں پہ چڑھا ہے، دل مائل ہی نہیں ہوا ہے. رب فرماتا ہے کہ اگر ساری کائنات بھی اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے، اس کے پالنے میں ذرا برابر فرق نہیں آنے والا. مثال ہمارے سامنے ہے کہ جس بندے نے ساری عمر اس کا نام نہیں لیا، کوئی بھی آپ اپنے آس پاس ظاہر رکھر کوئی بھی دیکھ لے، رب نے اس کو بہترین طریقے سے پالا. اس لیے پالا ہے کہ اس نے اپنے کلام کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا کہ تعریف اس کے لیے، اس کی تعریف کرو جو سارے جہانوں کو بلا وجہ پال رہا ہے، بغیر کسی غرض کے پال رہا ہے، بغیر کسی طمع کے پال رہا ہے، اسے کوئی حاجت ہی نہیں ہے. اسی لیے اس نے اپنا ایک اور تعارف قرآن میں کرایا کہ غنی عن العالمین. لفظ یاد رکھیے، غنی عن العالمین، کہ میں ایسا پالنے والا ہوں جس کو پال کر کوئی غرض نہیں ہے. انسان کو اس لیے بزرگان دین نے سکھایا نا کہ ایک دعا مانگو کہ اے اللہ غیروں کی محتاجی سے بچا، کہ کوئی اور دے گا نا تو وہ پالنے کے بعد، دینے کے بعد وہ جتلائے گا، وہ کبھی احساس کرائے گا، کبھی بتائے گا، کبھی اظہار کرے، کہیں نہ کہیں اظہار کر دے گا. اور وہ ایسا پالتا ہے
کہ پالنے کے بعد بھی کہتا ہے غنی عن العالمین، میں سارے جہانوں سے بے پرواہ، سارے جہانوں سے بے پرواہ۔ رب فرماتا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اس قوم نے کیا کیا؟ انفسہم کانوا یظلمون، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ جس نے اس کا نہیں مانا ہے، جس نے اس کی آیتوں کا انکار کر دیا ہے، اس نے اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے پالنے میں اور اس کے پیدا کرنے میں کوئی کمی بیشی نہیں لا سکا ہے، اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنے پہ ظلم کیا ہے۔ فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اللہ نے تو ہدایت دے دی ہے، اس کی تو ہدایت موجود ہے۔ آج کسی بندے سے کہے نا اذان ہو گئی ہے چلتے ہیں، تو بڑا ایک آسانی سے کہہ دیتے ہیں جب اللہ بلائے گا چلے جائیں گے۔ اللہ کا بلاوا آ چکا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پیدائش پہ مسلمان کے گھر پیدا ہونے پہ کان میں آواز دے دی گئی ہے، پیغام پہنچ گیا ہے، حجت تمام ہو گئی ہے۔ رب فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ اب یہ نقصان کرنے والے اپنا ہے، یہ جو خسارہ کر رہے ہیں نا، جو ہدایت کو حاصل نہیں کر پا رہے، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، خسارے میں ہے۔ انسان سوچتا ہے نا میں نے مال و دولت اکٹھا کر لیا، میں نے اتنے اسباب اکٹھے کر لیے، میں نے فلاں چیز اتنی اکٹھی کر لی۔ رب فرماتا ہے فاولئک هم الخاسرون۔ قرآن میں اللہ نے قسم اٹھائی والعصر، کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں، اور وہ خسارہ کیا ہے کہ جب انسان زمانے کا بن جاتا ہے۔ دیکھیں نا ہم ایک آسانی سے جملہ بولتے ہیں وہ جی زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، اور رب زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے، زمانے کی قسم ہے، وقت کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں۔ اور یہاں فرما رہے ہیں وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ہدایت نہیں پا رہے، جو ہدایت تک نہیں پہنچ سکے، یہ سب خسارے میں۔ سورہ 3 میں فرمایا نا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس سے پہلے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یاد رکھو انسان کو ہم نے خوبصورت ترین سانچے سے بنایا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ انسان اپنی تخلیق میں رب کی پسندیدہ مخلوق ہے اور خوبصورت ترین ہے، لیکن کیا ہوا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ جن لوگوں نے قرآن پر اعتراض کیا، ہر دور میں ہر زمانے میں رہے، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ آج کے کوئی نئے سیانے آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کی وہ بات بتائی جائے وہ جو لاجیکلی ہو، جو سائنس کے میتھڈ سے پروف کی جائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے۔ ابو جہل کو ابو جہل بھی اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔ جو آج آپ کو ایسا بندہ سنائی دے نا، اس پہ حیران نہیں ہونا ہے، یہی وہ جہالت کا باپ بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ میں وہ بات مانوں گا جو میری عقل میں آتی ہے۔ اور اس سے پہلے زمانہ ابو الحکم کہتا تھا اسے کہ یہ حکمت کا باپ ہے، لیکن جب اللہ کے کلام کے بارے میں اس نے کہا کہ میں وہ بات مانوں گا جو میری عقل میں آتی ہے، جیسے آج کے کچھ سیانے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قرآن کی، رب کی آیات کی وہ باتیں ہمیں بتائی جائیں جو لاجیکلی جن کا پروف ہوتا ہے، جو سائنس کے میتھڈ سے جن کا پروف ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کلام الہ اور وحی الہ کے مقابلے پر عقل کی کسوٹی نہیں لائی جاتی، عقل کا پیمانہ نہیں لایا جاتا، یہ جہالت ہوتی ہے۔ اور وحی الہی وہ علم ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت سنبھالیے، قرآن کی ایک اور آیت ذہن نشین کیجئے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کہا گیا آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ وہ ان جیسے ہو گئے ہیں اور یہ ان جیسے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ آج کی سادہ سی بات ہے، کسی بچے کو کہے نا
کہ تیرا باپ تیرے جیسا ہے تو وہ اس کو کم تر سمجھتا ہے، اور یہ کہا جائے کہ خاتم النبیین امام الانبیاء کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، ہم ان جیسے ہیں، جب سرکار دو عالم کے سامنے یہ اعتراض کیا گیا تو اب جواب کلام الہ کا سنیے، اللہ کے کلام کا اور وحی الہ کا جواب سنیے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لیکن آدھی آیت مت پڑھیے نا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ اب اللہ جانے یہ وحی کیا ہے، یہی تو وہ فرق ہے، یہی تو وہ بنیاد ہے، یہی تو وہ پیمانہ ہے جو کسی عام بشر کو عام بشر نہیں رہنے دیتا، اسے خیر البشر بنا دیتا ہے، اسے سید البشر بنا دیتا ہے، اور اسے خاتم النبیین بنا دیتا ہے۔ یہ وہی ہے جو بنیادی فرق ہے، اور وہی کلام الہ ہے، اور وہی اللہ کی صفات میں سے ہے۔ فرمایا کہ انہیں بتا دیجئے میں بشر ہوں لیکن میری طرف وحی آتی ہے، اور یہ وحی سابقہ نبیوں کی جو وحی ہے وہ بھی لاجواب بے مثال ہے، لیکن یہ جو کلام الہ ہے جس کے لیے خود قرآن نے کہا کہ یہ وہ کلام ہے کہ اگر اس کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ جو اللہ کی خشیت کو، اللہ کے ہیبت کو، جلال کو پہاڑ برداشت نہ کر سکتے، اور یہ وہ قلب اطہر ہے۔ اب قلب سے بات شروع ہوئی تھی، یہ وہ قلب اطہر ہے۔ ایک قلب وہ ہے جس پہ اللہ کے کلام نے کہا غشاوتن، جس پر پردے پڑ گئے ہیں، اس کو حق سنائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، اس کو سجائی نہیں دیتا، اور ایک وہ قلب ہے جو قلب اطہر ہے، جو قلب مبارک ہے، جو قلب مقدس ہے، جو قلب بے مثال ہے، اور وہ قلب مصطفیٰ کریم ہے۔ وہ قلب ہے جس قلب پر یہ کلام اترا اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اس کو آسان کر دیا۔ اور پھر اسی قرآن نے کہا کہ اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے پڑھنے والے کے لیے۔ جب یہ قلب مصطفیٰ سے نکلا، جب یہ زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا، اب اسی قلب کی ایک اور جھلک دیکھیے۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تابعین میں شامل ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہمارے ہاں صوفیاء ہیں، صوفی ہیں، ولی ہیں، صوفیاء کون ہوتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے ہمیں بتایا۔ امام زین العابدین اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم نے امام زین العابدین سے پوچھا، کون زین العابدین؟ جو علی بن حسین ہے، جو جگر گوشہ بطول ہیں، جو مولائے کائنات کے فرزند ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کا قلب مصطفیٰ سے جڑ جائے، جس کا باطن مصطفیٰ سے جڑ جائے۔ سنی وہ ہے جس کا ظاہر مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے، اور صوفی وہ ہے اور ولی وہ ہے جس کا باطن مصطفیٰ سے جڑ جائے۔ لہٰذا یہ جو سلسلہ اولیاء ہے، یہ جو سلسلہ طریقت ہے، جس کے سرخیل، جس کے تاجدار، جس کے پیشوار، جس کے شہنشاہ بغداد حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی ہے، یہ وہ سلسلہ ہے جن کا قلب مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا ہے، جن کا قلب مصطفیٰ سے وابستہ ہو کر فیض پا رہا ہے، اور یہ وہ مراکز ہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں یہ داتا کیا کر رہا ہے، یہ فرید کیا کر رہا ہے، یہ خواجہ اجمیر کیا کر رہا ہے؟ یاد رکھیے یہ وہ مرکز توحید ہے، یہ لفظ سمجھیے گا، یہ وہ مرکز توحید ہے جنہوں نے زبان سے بھی اور قلب سے بھی آقا کریم کے پیغام کو پہنچایا ہے۔
یہ وہ مرکز ہے، یہ چاہے خواجہ ہند الولی ہو یا میرے خواجہ مہر علی ہو یا غوث جلی ہو، یہ وہ محور و مرکز ہے جو توحید کا وہ پیغام جو قلب مصطفیٰ سے نکلا تھا، جو قلب مصطفیٰ نے پہنچایا تھا، قلب مصطفیٰ سے لے کر یہ امت مصطفیٰ کے ہر فرد کے دل تک پہنچانے والے ہیں۔ حاضرین کرامی، ہماری عبادتوں کا مغز، ہماری عبادتوں کا خلاصہ، ہماری عبادتوں کی طہارت، یہ جسے ہم طریقت کہتے ہیں نا، اصل میں یہ طریقت طہارت سے ہے۔ اور طہارت کون سی ہے، پاکیزگی کون سی ہے؟ ایک وہ طہارت ہے جو ہر مسلمان گھر میں ہر بچے کو ہوش سنبھالنے پر وضو کے ذریعے ظاہری پاکیزگی طہارت سکھائی جاتی ہے، اور ایک طہارت قلب کی طہارت ہے، باطن کی طہارت ہے۔ اور وہ باطن کی طہارت کس شے سے ہے؟ وہ بغض سے ہے، حسد سے ہے، کینہ سے ہے، اور ہر قسم کے نفاق سے ہے، ہر طرح کے برے خیالات سے ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سلسلہ طریقت میں بیعت ہوئے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے فلاں بزرگ، فلاں ولی کامل کے دست مبارک پر یہ بیعت کی ہے کہ ہم اپنے باطن کو ہر طرح کی کثافت سے، نجاست سے صاف کر دیں۔ یہ دل کی پاکیزگی ہے، یہ دل کی طہارت ہے۔ جس طرح والدین کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو وضو سکھاتے ہیں، طہارت سکھاتے ہیں، پاکیزگی سکھاتے ہیں اور نجاست کا بتاتے ہیں، اسی طرح صاحب طریقت یہ کام کرتے ہیں کہ ہر اپنے مرید کو، ہر اپنے متوسل کو وہ باطن کی طہارت